والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مؤمنا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند روشن پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. میرے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں ہیں. میرے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں ہیں. رب حبلی آکھے ہر ویلے غمخوار دیاں کیا باتاں ہیں. تیرا یار صدیق پیارا ہے جنہیں تیتھو تن من وارا ہے. تیرا یار صدیق پیارا ہے جنہیں تیتھو تن من وارا ہے. موڑے چایا بھار نبوت دا، موڑے چایا بھار نبوت دا، یار غار دیاں کیا باتاں ہیں. میرے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیار دیاں کیا باتاں ہیں. میرے نہایت ہی قدر احترام پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کا برکات کے لیے ہے، جس کی ذات کا برکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ عالی شان بابرکت ذات ہے. کروڑ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد مجتبیٰ تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے ہدیے نذرانے تحفے گجرے پیش ہوں، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات ماں سے وجود میں آئی. حمد و ثنا کے بعد معزز حاضرین و ناظرین، یہ جمادی الثانی کا نورانی بابرکت مہینہ ہے. 22 جمادی الثانی کو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، جانشین مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم نثار ہے. کون؟ صدیق اکبر، حامل انوار مصطفیٰ صدیق، واقف اسرار مصطفیٰ صدیق، زینت دربار مصطفیٰ صدیق، عاشق دیدار مصطفیٰ صدیق، نگہت گلزار مصطفیٰ صدیق، ساکن مزار مصطفیٰ صدیق. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی آپ کی عزت و شان والی ذات مبارکہ ہے کہ رونق بازار مصطفیٰ صدیق، صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان با کمال کے اندر بتا نچیز کچھ بیان کرنے کی اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کے یار غار کی شان با کمال میں کچھ بیان کیا جائے گا. دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو عزیزان گرامی، حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات، امام الانبیاء، محبوب خدا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ آنا مسئلہ پوچھیں.
کہتے ہیں وہ چند بار آئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے مسئلہ پوچھوں؟ تو آمنہ کے لال شب اسرا کے دھونا نے ارشاد فرمایا ہے خاتون اگر مجھے نہ پاؤ تو میرا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھ لینا۔ تو عزیزان گرامی یہی صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، جس وقت 39 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے، اسلام کے اندر ان کا داخلہ ہو گیا، تو بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم ظاہری طور پر ظاہراً آقا عبادت کی جائے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قسم اصرار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ابھی ٹھہر جائے، ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ پھر آپ نے اصرار کیا، پھر آقا نے ارشاد فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ جس وقت صداقت کے تاجدار یار غار مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان اکرامی مسجد الحرام میں گئے، آپ نے جس وقت اسلام کی تبلیغ کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت، اتنا زیادہ درد کے ساتھ، اتنے زیادہ دکھ بھرے عزیزان اکرامی آپ پر پہاڑ گرائے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مار مار کر لہو کیا گیا، آپ کی ناک سے بھی خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنی درد شدت کے ساتھ شدید دکھوں کے پہاڑ گرائے گئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے بنی تیم والے جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ ہو گیا تو ہم ضرور اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ کھولی، سب سے پہلے صداقت کے تاجدار نے یہ فرمایا بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ آپ کے والد ابو قحافہ آئے، آپ کے قبیلے والے آئے، جس وقت آپ نے آمنہ کے لال اپنے پیارے آقا، محبوب آقا، لجبان آقا حضور تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا، حضرت ابو قحافہ بھی واپس چلے گئے، آپ کے قبیلے والے بھی واپس چلے گئے، ناراض ہو گئے کہ کوئی اپنی پرواہ نہیں ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی ذات کی پرواہ نہیں، اپنے آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو عزیزان اکرام جس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہمشیرہ ام جمیل تشریف لے کے آئی، ان سے پوچھا تم عقد کرتے ہیں کہ اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ کے لال آپ کے پیارے محبوب آقا دار ارقم میں خیر و عزت کے ساتھ موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی جب تک ان آنکھوں سے اپنے محبوب آقا کا دیدار نہیں کروں گا، محبوب کے روح بطوحا کا نظارہ نہیں کروں گا، محبوب کی ملیال کی زلفوں کا نظارہ نہیں کروں گا، محبوب کے علم نشرہ کے سینے کا نظارہ نہیں کروں گا، محبوب کو سندل کی کملی والے، مدثر کی چادر والے محبوب آقا کے دیدار سے مشرف نہیں ہوگا، اتنی دیر تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ مجھے نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ مجھے پینے کی پرواہ ہے، مجھے دیدار مصطفیٰ کی پرواہ ہے۔ بس دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، ابو بکر کے دل کو چین اس وقت ملے گا، دل کو تسلی اس وقت ملے گی، بے قراری بھی ختم ہوگی۔ جب تک دیدار مصطفیٰ نصیب نہیں ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کھایا نہ پیا، آمنہ کے لال کے روح بطوحا کا نظارہ کیا، پھر آپ کھانے کے لیے اور پینے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان عشق مصطفیٰ ہے، اور آپ کا عشق مصطفیٰ ہے۔ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق یہ میری انگوٹھی نقاش کے پاس لے جاؤ، نقاش سے کہنا اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دے۔
حضرت سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کاش کے پاس جاتے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد میں آتا ہے، ایک میں آتا ہے اللہ محمد، جی آپ نے لکھوا لیا۔ تو عزیزان اکرام جس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لکھوا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے تو حضرت سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب لکھوا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا میں دیکھتا رہا کہ اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے سرکار مدینہ علیہ السلام نے دیکھا آمنہ کے لال شاہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق میں نے تو کہا تھا کہ اس کے اوپر کلمہ لکھوا، خالی لا الہ الا اللہ لکھوا، یا اللہ کا نام لکھوا کے لے کے آ، لیکن اس کے اوپر اللہ محمد لکھا ہوا ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، یہ زیادتی کیسی ہے، یہ اضافہ کیسا ہے؟ اور ابو بکر صدیق کا بھی اضافہ ہے، یہ اضافہ کیوں اتنا زیادہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بالکل لا علم ابو بکر صدیق اوپر لکھنے کے بارے میں نے یا رسول اللہ یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا ہو جائے، اللہ کے نام سے نام خدا سے نام مصطفیٰ کا جدا کرنا آقا مجھے گوارا نہیں تھا، مجھے برداشت نہیں تھا، مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوا کہ ذات خدا سے ذات مصطفیٰ کو جدا کر دیا جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا ورنہ مجھے اس کا بالکل ہی پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کیسے لکھا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں پہنچے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سلام فرماتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ عالیہ سے حکم ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام خدا سے نام مصطفیٰ کو الگ کرنا جدا کرنا گوارا نہیں کیا، اور ذات خدا کو اللہ رب العزت کو بھی یہ گوارا نہیں ہوا آقا آپ کے نام سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام جدا کر دیا جائے، ان کا نام الگ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ذوالجلال کی بارگاہ عالیہ سے یہ نام کا مجھے حکم ہوا کہ لکھ دو۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے آقا انگوٹھی پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام میں نے لکھا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کتنا زیادہ رتبہ ہے، کتنا زیادہ مقام ہے، کتنی زیادہ شان ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے چارے یاروں کا نام جنت کے ہر پتے پر لکھا ہوا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کے یاروں کا نام۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام آمنہ کے لال کے یار غار کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق کدھر ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے والی صفوں سے کھڑے ہو کر حاضر ہو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق کیا ماجرا ہے؟ تو پہلی رکعت کے اندر میرے ساتھ ہے، میں نے دیکھا تو موجود ہے پہلی رکعت کے اندر، پہلی صف کے اندر، آخر ماجرا کیا تو اتنی پیچھے کیسے چلا گیا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے آقا مجھے وضو کی حاجت ہوئی، میں نے وضو کیا، میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں گہری سے ایک سونے کا پیالہ نمودار ہوا، آقا وہ جو پیالہ تھا اس کے اندر پانی تھا، وہ پانی برف سے زیادہ کھٹا شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اس کے اوپر جو رومال تھا کہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ کی طرف سے تیرے لیے جنت سے بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان عاشق باکمال امام العاشقین وفاؤں کے بادشاہ
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو عزیزان اکرامی، حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، اپنے والد سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان، آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے جنگ بدر کے اندر، لیکن اپنا باپ سمجھتے ہوئے، محبت فطری کے پیش نظر اپنا باپ سمجھتے ہوئے میں نے تلوار اٹھا لی۔ صداقت کے تاجدار کے عشق مصطفیٰ پر قربان جائے، صداقت کے تاجدار کے جوش و جذبے پر قربان جائے، صداقت کے تاجدار کے عشق و عروج کمال پر قربان جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بیٹا، آپ نے تو یہ سمجھتے ہوئے، مجھے باپ سمجھتے ہوئے تلوار اٹھا لی، قسم رب ذوالجلال کی، اگر تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے ضد میں آ جاتا، میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں یہ نہ سمجھتا تو میرا بیٹا ہے، بلکہ دشمن خدا، دشمن مصطفیٰ سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، ہرگز میں تجھے معافی نہ دیتا۔ یہ آپ کا کیسا عشق ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ کے اندر نہ آپ نے اپنی اولاد کی پرواہ کی ہے، عشق مصطفیٰ کے بارے میں نہ آپ نے اپنے مال کی پرواہ کی ہے، عشق مصطفیٰ کے بارے میں صداقت کے تاجدار نے نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی ہے، کیونکہ انسان کو جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن صداقت کے تاجدار نے سب کچھ ذات مصطفیٰ پر قربان کر دیا، ذات مصطفیٰ پر نچھاور کر دیا۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہر ایماندار کا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان اکرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابوبکر صدیق بتاؤ، جس طرح میری تلاشی دی جاتی ہے، جس طرح لوگ مجھے ڈھونڈتے اور مجھے تلاش کرتے ہیں، اگر میری جگہ میں تیری تلاشی دی جائے، میری جگہ میں تجھے ڈھونڈا جائے، میری وجہ سے تجھے تکلیفیں دی جائے، یا میری وجہ سے تجھے سخت ترین سزائیں دی جائے، ابوبکر صدیق کیا تم گوارا کرو گے؟ کیا تم برداشت کرو گے؟ تو صداقت کے تاجدار کے عشق مصطفیٰ پر قربان جائے، لاکھوں سلام میں عقیدت، سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاؤں کے بادشاہ کے جرأت مندی پر اور عشق مصطفیٰ کے پرجوش عقیدت مصطفیٰ پر عرض کرتے یا رسول اللہ، جتنی اس کائنات کی عمر ہے، جتنی دنیا کی عمر ہے، دنیا کی عمر کے مطابق اتنی مجھے سزا دی جائے، سخت ترین آپ کی وجہ سے، آقا ذات مصطفیٰ کی وجہ سے، آپ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے، آپ کے ساتھ عشق مصطفیٰ اپنانے کی وجہ سے مجھے سخت ترین سزائیں دی جائے، لیکن جو بندے کو سخت ترین سزا دی جا رہی ہو، اس کے لیے موت کا آنا راحت و آرام کا سبب ہوتا ہے، راحت کا ذریعہ ہوتا ہے، سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ بندے پر جب سخت ترین سزا مل رہی ہو یا بندہ سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو، بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے پاس ہی بلا لے، بندہ ہار جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے۔ تو عزیزان اکرامی، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تن من دھن میں عشق مصطفیٰ رچا ہوا تھا، ایسے بسا ہوا تھا۔ عرض کرتے آقا، پوری دنیا کائنات کی جتنی عمر ہے، قیامت تک جتنی عمر ہے، اتنی اس کی عمر کے مطابق مجھے سزا دی جائے، لیکن مجھے موت بھی نہ آئے، آپ کی وجہ سے مجھے سزائیں دی جائیں، آپ کی وجہ سے مجھ پر سختیاں کی جائیں، آپ کی وجہ سے مجھ پر جتنے بھی مصیبتوں کے پہاڑ گرائے جائیں، آپ کی وجہ سے جتنے بھی میری آزمائشیں کی جائیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آقا، سب کچھ میں برداشت کروں گا، لیکن یہ ہرگز مجھے گوارا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اور ابوبکر صدیق راحت و آرام کے ساتھ بیٹھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے کائنات کی عمر کے مطابق قیامت تک مجھ پر سختیاں کی جائے، ابوبکر صدیق خوش ہو کر ہنس کر برداشت کرے گا، لیکن ذات مصطفیٰ پر کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے یا آپ کی شان کی توہین ہو،
آپ کی بے ادبی ہو یا آپ کو تکلیف اذیت کوئی پہنچائے، ابو بکر صدیق سے ہرگز گوارا نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عشق مصطفیٰ عروج والا جس وقت حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو آمنہ کے لال ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق تو میرے لیے بمنزلہ کان اور آنکھ کے ہیں۔ ابو بکر صدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دل پر اور تیری زبان پر حق کو جاری و ساری فرما دیا ہے۔ جو تیری زبان پر الفاظ ہیں وہی تیرے دل بھی تیرا سچائی کے ساتھ بھرپور ہے اور زبان بھی تیری سچائی کے ساتھ بھرپور ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق تیرا اور میرا اتنا گہرا تعلق ہے جیسے انسان کے سر کے ساتھ انسان کے بدن کا تعلق ہے۔ بدن کو سر سے جدا کر دیا جائے، سر سے بدن الگ کر دیا جائے، بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ روح بدن سے نکل جائے، بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آمنہ کے لال شب اسرا کے دھولا نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق جیسے انسان کے سے بدن سے سر کا تعلق ہے، تیرا اور میرا اتنا گہرا تعلق ہے۔ جیسے بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہے، تیرا اور میرا اتنا گہرا تعلق ہے۔ تو مرغو حضرت ابو بکر صدیق صداقت کے تاجدار، صداقت کی علم بردار، جانشین مصطفیٰ، واقف اسرار مصطفیٰ، واقف رمز شناس مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ مالک اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا جو چاہے پسند کر لے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے سنا تو زاروں قطار آنسو آئے، زاروں قطار روئے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عند اللہ جو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ہے میں نے وہ پسند فرمایا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رونے کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کون سی رونے والی بات ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہت زاروں قطار روئے ہیں، بڑے درد کے ساتھ روئے ہیں، بڑی شدت کے ساتھ روئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رازدار مصطفیٰ ہے، رمز شناس مصطفیٰ ہے، میرے رمزوں کو جاننے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اے میرے آقا کے صحابیوں آقا کے جانے کا وقت آ گیا ہے، جو اللہ کی بارگاہ عالیہ میں ہے۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا مجھے وہ پسند ہے۔ تو اسی طرح حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے سپریم کورٹ کے سیشن جج ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت کے ساتھ مالا مال ہوئے تو حضرت اکرامی کفار مکہ نے کہا ابو بکر صدیق تم سے عہدہ چھین لیا جائے گا، یہ عہدہ چھن جائے گا، یہ جگیرداری چھن جائے گی، یہ مال و مال چھن جائے گا، یہ عہدہ تم سے دے لیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عزت و شان پر قربان جائے، آپ نے فرمایا مجھ سے عہدہ چھن جائے، یہ جگیرداری جاتی ہے تو جائے، میرا عشق، میری محبت، میرا ایمان آمنہ کے لال حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ہے۔ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہو، ذات مصطفیٰ پر ایمان رکھنے والا ہو، اسے دنیاوی عہدوں کی پرواہ نہیں ہے، دنیاوی مال و منال کی پرواہ نہیں ہے، دنیاوی عیش و عشرت کی پرواہ نہیں ہے، دنیاوی جگیرداری کی پرواہ نہیں ہے، دنیاوی سرداریوں کی پرواہ نہیں ہے، دنیاوی بادشاہت کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات مصطفیٰ آمنہ کی اللہ کی عزت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر ایمان لانا نصیب ہو گیا ہے۔ اس نے سارے دنیاوی عہدوں کو ٹھوکر مار کر در مصطفیٰ کو تھام لیا ہے۔ جو در مصطفیٰ کو تھام لیتا ہے اس کے لیے دنیاوی عہدے، دنیاوی جگیرداریاں، دنیاوی مال و منال، دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی بادشاہت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی آپ کی عظیم الشان ذات مبارکہ ہے کہ قتل کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، دیت کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے فیصلے فرماتے۔ لیکن کفار مکہ نے دھمکی دی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دھمکی کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی. یہ دنیاوی ہوتا، یہ دنیاوی عیش، یہ دنیاوی موج جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کبھی بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. تو ہر ایک کا یہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق ہونا چاہیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پختہ عقیدت و محبت کا اظہار ہونا چاہیے. جیسی پختہ محبت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. تو حضرت نے جس وقت خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر لیا، اپنی نعمتیں مکمل کر لی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما لیا. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، زاروں قطار روئے، اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام باقی مصطفیٰ کے اندر اپنے آقا آج جشن کا وقت ہے، آج خوشی کا وقت ہے، آج تو اللہ نے نعمت مکمل کی، تو عیش و بہار کا وقت ہے، آج خوشیوں کا وقت ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بوڑھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زاروں قطار رو رہے ہیں، یہ زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں، یہ زاروں قطار کلیاں زاری کر رہے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا ابوبکر صدیق یہ رازوں کو جاننے والا ہے، یہ رب شناس مصطفیٰ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت آمنہ کے لال نے پوچھا ابوبکر صدیق یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مکمل کی لیکن تم زاروں قطار آج رو رہے ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں دست بستہ عرض کرتے ہیں، آقا اس لیے میں زاروں قطار آنسو بہا رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں مکمل کی، اسلام کو پسند کر لیا، اسلام آج کے دن مکمل ہو گیا، مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں پوری فرما دی. تو میں آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، جب آج دین مکمل ہو گیا، جس کے لیے دین مکمل ہوا ہے اس پیارے آقا کے جانے کا وقت ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آقا آپ کی جدائی مجھ سے گوارا نہیں ہے، منہ سے برداشت نہیں ہے، اس لیے زاروں قطار آنسو بہا رہا ہوں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر سے بڑھ کر میرے رازوں کو جاننے والا، میری ذات کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو حضرت نے ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کثرت کے ساتھ عشق مصطفیٰ اپنایا جائے، عشق مصطفیٰ کے ساتھ اپنا تن من دھن نکھار کر سوار کر اپنے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن اور منور فرمایا جائے. تو حضرت نے نماز کے بارے میں مسئلہ ہے کہ بندہ مومن جو نماز کی ادائیگی کرتا ہے کہ نماز کے اندر 6 شرائط ہیں، اگر ایک شرط بھی رہ جاتی ہے تو بندے کی نماز نامکمل ہے. نماز کی 6 شرائط میں سے سب سے پہلے طہارت ہے. اگر بندے نے نماز ادا کرنی طہارت پکیز کی ہونی چاہیے، بدن لباس جسم جس جگہ میں نماز ادا کرنی وہ جگہ کا پاک اور صاف ہونا لازمی ہے. طہارت اسی طرح ہی سطر عورت مشق کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کا یہ سطر ہے. اگر اس میں سے کوئی چیز جا کر نکی ہو جاتی ہے تو بندے کی نماز نہیں ہوتی. تو اسی طرح سطر عورت استقبال قبلے کی طرف بندے کا رخ ہونا چاہیے، سینہ بندے کا منہ قبلے کی طرف ہو. سینہ اگر قبلے سے پھر جاتا ہے تو بندے کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہمیں چاہیے استقبال قبلہ کا خیال رکھا جائے. اس لیے وقت بھی شرائط کے اندر شامل ہے. جو بندے نے نماز ادا کرنی ہے، نماز زور کی ادا کرنی ہے، زور کے وقت کے اندر ہی نماز کی ادائیگی ہوگی. وقت نکل گیا نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی. وقت نیت بندے کی ہونی چاہیے زبان دل کے ساتھ کہ میں جو نماز ادا کرنے لگا ہوں کیا میری نیت کون سی نماز کی ہے؟ ظہر کی نماز کی نیت ہے، عصر کی نماز کی نیت ہے، مغرب کی نماز، 5 نمازوں میں سے کون سی نماز کی نیت ہے؟ وقت نیت تکبیر تحریمہ. اسی طرح تکبیر تحریمہ جہاں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کے لیے بھی
یہ بھی نماز کی شرائط کے اندر شامل ہے۔ اگر بندے سے اللہ اکبر کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی تو اللہ اکبر کی جگہ کچھ اور پڑھ دیتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے یا کچھ اور پڑھ دیتا ہے تو تکبیر تحریمہ شرائط کی جگہ بھی شامل ہے، اسی طرح فرائض کے اندر بھی شامل ہے، تو بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ جو 6 نماز کی شرائط ہے، 6 شرائط طہارت ہو، صدر عورت ہو، استقبال قبلہ ہو، وقت بھی یہ تکبیر تحریمہ ہو، 6 شرائط میں سے ایک شرائط کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کامل طریقے کے ساتھ 6 شرائط کی ادائیگی کر کے نماز کو کامل مکمل اکمل طریقے سے ادائیگی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایماندار کو نماز کامل ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے جو بندہ مومن سے سوال ہوگا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز محشر کہ جہاں گداز وقت اولین پرسش نماز وقت، قیامت والے دن جب جان پگھل رہی ہوگی سب سے پہلے جو پرسش ہوگی بندے سے پوچھا جائے گا، وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایماندار کو کامل طریقے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر کے صداقت کے تاجدار جانشین مصطفیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پختہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر ایمان کو دنیا میں اخروی نجات کے ساتھ مالا مال فرمایا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔